اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ پیاری بہنوں آپ سب لوگ یہاں پہ جو ہے وہ الحمدللہ اپنے گھروں سے آئے شب بیداری کے لیے۔ تھوڑی سی پہلے ہم ایک بات رکھتے ہیں، آج جو یہ دوسرا پروگرام ہے وہ اسماء الحسنیٰ کے بارے میں ہے، اللہ کے پیارے نام اور اللہ کی صفات کے بارے میں۔ آپ لوگ ریگولرلی ویسے قرآن کلاس وغیرہ میں آتے ہیں؟ الحمدللہ یہاں پہ جو ہے ان کی ہوتی ہے کلاس، ناہید باجی کی ہوتی ہے۔ اچھا الحمدللہ صحیح ہے۔ تو جو ہے لیکن کیا وجہ ہے مجھے کسی کے ہاتھ میں بھی نوٹ بک اور پینسل نہیں دکھ رہی؟ آپ لوگ نوٹس نہیں لیتے بالکل بھی کلاسز کے؟ کیونکہ جو ہے علم تو ہم دیکھیں نا کتنا حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم اس علم کو محفوظ نہیں رکھ پاتے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا بنایا ہے؟ جلد بھول جانے والا۔ ہمیں اس وقت جب ہم سن رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے بس اب ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی یہ بات، لیکن انسان کو ذکر کی یا دہانیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ تو ہمیں بار بار ان چیزوں کی، تو ہمیشہ کوئی بھی ہم ٹاپک سنیں ہمارے پاس کاپی مینٹین ہونی چاہیے کہ ہم ضرور اس کے تھوڑے سے اہم نکات نوٹس جو ہے نا وہ بنائیں۔ قرآن کلاس میں بھی ایون جس طرح ناہید بہن کی ہوتی ہے تو ہم حاشیہ پہ لکھیں یا کچھ، پھر کیا ہوگا جب بھی ہم تلاوت کر رہے ہوں گے ترجمہ دیکھیں گے تو ہمیں ایک دم یاد آ جائے گا اچھا اس چیز کا یہ ریفرنس جو ہے وہ بتایا گیا تھا۔ تھوڑا سا اور ایک بات یہ کہ لاسٹ ایئر جتنا مجھے یاد ہے کہ ہم نے اللہ کے جو اسماء الحسنیٰ کا سیریز جو چل رہی تھی اس میں الجبار اللہ کی جو نام ہے وہ رکھا تھا، ٹھیک ہے نا، جو جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ اس ایک سال میں اس کے بعد آپ نے اللہ کے کتنے اسماء الحسنیٰ پہ جو ہے اسماء الحسنیٰ پہ جو ہے تدبر کیا؟ کسی الجبار کے علاوہ کسی صفت پہ غور کیا، کسی نام پہ غور کیا، اس کی وہ ہماری زندگیوں میں کس طرح سے شامل ہے اس کا؟ اگر آپ لوگ آگے آنا چاہیں، ایک یہ صوفہ بھی خالی ہے اور اپنی کرسیوں کو بھی ادھر آگے کر سکتے ہیں اگر جس طرح سے قریب آنا چاہیں تو ویسے یہ جگہ بھی خالی پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی ایک فرد آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو جو ہے نا کسی اور اللہ کی صفت پہ غور کیا؟ اچھا چلیں تو پھر ہم یہ بات رکھتے ہیں پہلے، آج جس طرح اپنے اللطیف کے بارے میں ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پورا یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو اپنی صفات، اللہ کے جو پیارے نام قرآن میں ہیں اس کو جاننا، ان کو پہچاننا، ان کو سمجھنا میری زندگی میں کیوں اتنا اہم ہے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا وجہ ہے جس طرح آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے کوئی بات کہہ رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گی کہ ہر 2-3 آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اپنا اسم، کوئی نہ کوئی صفت جو ہے وہ جو ہے قرآن میں ہمیں ملتی ہے۔ ہم تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لفظی ترجمہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی قرأت بہتر بنا رہے، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن کے ساتھ ہم جو بھی تعلق بنائیں گے وہ ہماری فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میرے ناموں، اللہ نے کہا کہ سارے جو بہت خوبصورت نام وہ تمہارے رب کے ہیں، انہی سے اس کو جو ہے وہ پکارو۔ ہم سورہ اعراف کی اگر آیت کا میں ترجمہ اس طرح سے رکھتی ہوں آپ کے سامنے، تو جو ہے اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں سورہ اعراف کی، چلیں اس آیت کے ترجمے سے ہی ہم آج اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ آپ ادھر آ جائیے۔ سورہ اعراف آیت 180 کا ترجمہ ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے ہیں سب خوبصورت نام، اس لیے اس کو اس کے ناموں سے ہی پکارو۔ فَادْعُوا بِهَا یعنی اس کو اس کے ناموں سے ہی پکارو۔ اس کے بعد ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ابن القیم کا ایک قول میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسماء الحسنیٰ اور دوسرا اللہ کے احکامات کا علم، یعنی جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ اور اسماء الحسنیٰ کا علم راس العلم ہے، یعنی علم کا سب سے اونچا اور بلند درجہ، اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی یہی ذریعہ ہے، یعنی یہ علم جو ہے اسماء الحسنیٰ کا یہ اللہ کی قربت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اچھا اب اگر 2 علم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو ہے 2 علم کی قسمیں ہیں، ایک اللہ کے احکامات اور ایک اللہ کے اسماء الحسنیٰ، اور بلند ترین درجہ کون سا ہے؟ اللہ کے اسماء۔ کیوں؟ کیا صرف محض علم حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے؟
یا ان پہ غور و فکر کرنے کی بات ہو رہی ہے ان کی. اور یہ قرب کا ذریعہ کس طرح سے ہوگا؟ ہم یہ دیکھیں علم تو بہت سے لوگ حاصل کر رہے ہیں, کہاں کون کون سے انسٹیٹیوٹس ہوں گے, کون سی جگہیں ہوں گی, پی ایچ ڈیز, آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے, انجینئرز ملیں گے, سائنٹسٹ ملیں گے. کیا سب اللہ کو پہچان سکے, اس طرح سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکے؟ میرے پاس کتنا ہی علم ہو, اگر وہ علم مجھے اللہ تک نہیں لے جانے والا, اللہ کی پہچان نہیں کرانے والا, تو اللہ کی نظر میں اس علم کی کوئی اہمیت ہے؟ پھر وہ اگر اس دنیا سے اسی طرح رخصت ہو گیا کہ ہم اللہ کو پہچان بھی نہیں سکے, اپنے رب کو, تو پھر ایسے علم کا کیا فائدہ؟ اگر تو مسلمان ہے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور اگر وہ اسلام کو, اللہ کو ہی نہیں پہچان سکا اور شرک میں مبتلا رہا اپنی زندگی بھر, تو پھر اس کی ڈاکٹر انجینئر کی ڈگری بالکل ایک کوڑا ہے, کرکٹ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اندھے ہیں, ان کے کان ہیں لیکن وہ بہرے ہیں, اور ان کے قلب ہیں لیکن مردہ ہیں. اللہ کی نظر میں وہ شخص پہ مردہ ہے. تو پھر سب سے اہم بات کہ جس چیز کے لیے اتنا زیادہ اہمیت, جو اتنا مقدس علم ہے, اور وہ اتنا بلند کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک ہم اللہ کو جانیں گے نہیں, پہچانیں گے نہیں, ہم اس کی احکامات پہ عمل کرنا, اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا ہمارے لیے کس طرح سے جو ہے وہ آسان ہوگا؟ ہم کیسے پھر اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں؟ اچھا, اللہ نے اپنا یہ علم ہم تک کس طرح سے پہنچایا؟ ظاہر ہے کوئی عام بات تو نہیں تھی نا. اللہ نے اپنے ناموں کا علم ہم تک پہنچایا اپنی کتاب اللہ کے ذریعے, اپنے انبیاء کے ذریعے, اپنے رسولوں کے ذریعے. انبیاء اور رسولوں کے ذریعے جو ہے یہ علم ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقیدے کی, عبادت کی اور یقین کی جو عمارت ہے نا, اس کی بنیاد یہی علم ہوگا. جو علم الیقین ہمیں آئے گا, کس طرح سے آئے گا؟ آپ کہتے ہیں اللہ تو البصیر ہے, اللہ تو السمیع ہے, اللہ تو ہر چیز سن رہا ہے. اب میں زبان سے بول رہی ہوں لیکن میں اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان حاصل نہیں کر پائی. اگر وہ السمیع ہے تو وہ کیسا السمیع ہے؟ اگر وہ البصیر ہے تو وہ کیسا البصیر ہے؟ کیا اگر وہ اللطیف ہے, الخبیر ہے, العلیم ہے, تو کیسا العلیم ہے؟ اس کا علم کہاں سے ہے, کہاں تک ہے, کب سے ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر وہ اللطیف ہے, پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے, باریک بین ہے, تو کیسا باریک بین ہے؟ جب تک مجھے یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں چاہے خاموش اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں اور میری آنکھوں میں اداس ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, تو وہ تو وہ رب ہے نا کہ چاہے میں زبان سے کچھ بھی نہیں کہوں تب بھی وہ میرے ان آنسوؤں کے بارے میں جانتا ہے کہ میری یہ بندی جو ہے, اس کی آنکھوں سے اگر آنسو رواں ہوئے ہیں تو یہ خوشی کے ہیں, پریشانی کے ہیں, غم کے ہیں, کس چیز کے یہ آنسو؟ تو وہ ایسا رب ہے. تو اس لیے اللہ کے اسماء الحسنہ کو جاننا, اللہ کی صفات کو جاننا جو ہے وہ ہماری کہہ لیجئے کہ یقین کی بنیاد, اساس, جو ہمارے دین کی عمارت جو کھڑی ہوگی اس پہ ایک بہترین مسلمان کے لیے, اس کے لیے بے انتہا جو ہے وہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا بات کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ 2 احادیث آپ کے سامنے اس چیز کے لیے شیئر کرتی ہوں. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مفہوم میں یہاں پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ بے شک اللہ کے 99 نام ہیں, اور جو کوئی ان کو شمار کر لے گا, یعنی ایمان شمار کر لے گا, وہ جنت میں داخل ہو گیا, یعنی ایک طرح سے ٹھپا لگ گیا اس پہ. یا آپ نے, ہم سب نے حدیث جو ہے وہ پڑھی ہے, سنیے. لیکن اب اصل چیز کیا ہے؟ کیا صرف اللہ کے جو 99 نام ہیں ان کا ہر روز رات کو سوتے وقت جو ہے وہ ویٹ کر لینا؟ نادیہ میری آواز باہر آ رہی ہے نا جی؟ یا تو صرف ان کو جو ہے دہرا لینا؟ نہیں. علماء کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہے ان پہ غور و فکر, ان کو تلاش کرنا, سب سے پہلے ان پہ ایمان لے کے آنا, پھر ان پہ غور و فکر کرنا, پھر اس پہ غور و فکر کر کے اس کو اپنے عمل میں لانا, اور اس کو اپنے عمل میں اس طرح سے لے کے آنا کہ میری شخصیت, میرے رویوں میں, میری شخصیت میں کے عکس میں جو ہے وہ اللہ کے وہ نام, اللہ کی وہ صفات جو ہے وہ پھر دکھائی دینے لگیں. یعنی اس کا جو ہے وہ یہ معنی ہے. پھر اس کے علاوہ کیا ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے جو ہم اس سے یہ بات کر رہے ہیں نا کہ کیوں سیکھنا چاہیے؟
کتنی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر آیت کو سمجھنے کی. آپ لوگوں کو میری بات صحیح سے سمجھ الحمدللہ اب تک تو صحیح سے لگ رہی. کوئی چیز بھی دوبارہ پوچھنی ہے بغیر تکلف پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا جو ہے ان کا یہ ان سے مروی ہے یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا ان کی کنیت سے کہ اے ابو منذر کر کے ان کی جو کنیت تھی کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت ہے جو سب سے عظیم آیت ہے. آپ بتائیں, آپ لوگ بتائیں کون سی آیت ہے قرآن کی جو سب سے عظیم آیت ہے؟ آیت الکرسی. اچھا, اب صحابہ کا کیا معاملہ تھا کہ چاہے ان کو کنفرم بھی ہوتا تھا نا تو وہ ایک اتنا مطلب وہ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, کوئی غلط بات نہ ہو جائے, کہ انہوں نے حضرت جو ابی بن کعب تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام کے بارے میں بہت اچھی طرح معلوم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ حضرت کعب اس کا جواب دے سکتے ہیں, تو انہوں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں اے ابو منذر تم بتاؤ کہ کون سی کتاب اللہ کی آیت ہے جو کہ تمہارے حساب سے سب سے تمہیں لگتا ہے سب سے عظیم آیت ہے. تو اس پہ حضرت انہوں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہوا, یعنی آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آیت الکرسی پورے قرآن کی تو ایک ایک حرف پہ نیکیاں ہیں, ایک ایک لفظ جو ہے اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہے. تو پوری ایسی زبردست کتاب کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. اور آیت الکرسی پہ کبھی ہم نے غور کیا کیا ہے؟ پوری کی پوری اللہ کا تعارف ہے, اللہ کی پہچان ہے. تمہارا کیسا رب ہے؟ اللہ لا الہ الحی القیوم, جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. پورا کا پورا اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان, اللہ کو جو کہہ لیجئے کہ اللہ کا تعارف ہے وہ آیت الکرسی ہے. اور کیسے کمال اس کا فضائل بتائے گئے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا باقاعدگی سے, پھر جنت اور اس کے درمیان صرف اور صرف اس کی موت حائل ہوگی, صرف اور صرف اس کی موت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہمیں روٹین پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کم از کم 8 مرتبہ روزانہ جو ہے ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے. آیت الکرسی 5 تو ہو گئیں, فرض نمازیں ہی ہو گئیں, پھر صبح اور شام کے اذکار میں اور رات کو سونے سے پہلے. مطلب تو ہمیں کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ اور کیا ہمیں ہر چیز صرف پڑھنی چاہیے؟ اگر ہم ایک لفظ بھی پڑھیں, ایک لفظ بھی سنیں, جب تک ہم اس کو اپنے اندر نہیں اتاریں گے, ہمیں ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہر چیز کا جو ہے نا انما الاعمال بالنیات, کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پہ, اور ہر چیز کہاں جمع ہو رہی ہے؟ ہمارے قلب. اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے دلوں کا معاملہ دیکھتا ہے. ہماری بظاہری چیزوں کو جو ہے نا اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اصل جو چیز ہے کہ جو بھی ہم علم حاصل کریں اس کو ہم اپنی سیرت میں, اپنے عمل میں جو ہے وہ لے کے آنے والے ہوں. پھر اس کے بعد اگر میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھتی ہوں اس وقت کہ اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں کیوں اللہ کا جو نام ہے ان کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اگر میں کہتی ہوں کہ اللہ الرزاق ہے, ٹھیک ہے نا, سب کو ہم کو پتہ ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ الرزاق ہے. لیکن کیا صرف پھل اور سبزیاں دینے والا اللہ ہے رزق؟ کیا یہ جو مال متا ہے وہ رزق ہے؟ اور رزق میں کیا کیا شامل ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ سب کچھ ہے نا. یعنی میری شکل و صورت, میرا اولاد, میرا شوہر, میرے والدین جہاں میں پیدا ہوئی, اس کے بعد کیا کہ مجھے جو میں علم حاصل کرتی ہوں, مجھے اچھے دوستوں کی صحبت مل جانا, پھر اچھی جگہوں پہ قرآن کی کلاسز میں آنے کی توفیق مل جانا, اور یہ ہر چیز, اور پھر اس کے بعد کہہ لیجیے مال و دولت تو ظاہر ہے کہ اس میں شامل ہے ہی رزق میں, کہ یہ ساری چیز میرا رزق ہے. اب جب مجھے پتا ہوگا کہ رزق کا منبع, سورس, عطا کرنے والا واحد ایک میرا رب ہے, کوئی چیز میرے نصیب میں اگر ہے تو چاہے وہ کوئی 2 آسمانوں کے درمیان بھی ہے, اور وہ ہے نا حدیث قدسی ہے کہ جو ہے تمام جن و انس بھی مل کے جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہیں نہیں دلا سکتے اگر اللہ نہ چاہے, اور اگر جو چیز نصیب میں ہے تو تمام جنات اور انسان مل جائے تو وہ تم سے چھین نہیں سکتے.
جب میرا ایمان اس چیز پہ ہو جائے گا کہ اللہ رازق ہے، جو چیز میرے نصیب کی ہے وہ کہیں جائے گی نہیں، جو چیز میرے نصیب میں نہیں ہے وہ کبھی ملے گی نہیں. کیا ہمیں عام زندگی کے اس میں ہمیں جو ہے یہ چیزیں ہم ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں. بہت دفعہ ہم کسی چیز کی بہت عرصے پلاننگ کرتے ہیں، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہوتی نا، وہ میرے ہاتھ سے یوں چلی جاتی ہے. بعض دفعہ مجھے امید بھی نہیں ہوتی کوئی چیز کی، اور وہ اگر میرے نصیب میں ہو تو میرے گھر تک آ جاتی ہے. ایمان ہمارا کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ اللہ مجھ تک پہنچا دے گا. میرا کیا کام ہے کہ اللہ سے مانگوں. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو کس سے رجوع کروں؟ اللہ سے رجوع کروں، اللہ ہی کے آگے جو ہے وہ گڑ گڑاؤں. تو کیا چیز ہے کہ ہمیں جب یہ پتہ چل جائے گا تو یہ جو ہمارے شکوے آتے ہیں، ہماری حسرت آتی ہے، ہمارے کہہ لیجئے کہ شکایتیں آتی ہیں، تو وہ کیوں رونا دھونا آتا ہے کہ یہ نہیں ہوا کاش. جو ابھی انہوں نے ناہید بہن نے کہا کہ پھر کاش آتا ہے، اگر آتا ہے، کچھ نہیں آئے گا. یہ شیطان کے الفاظ ہیں، کیونکہ مجھے اس چیز کا جو ہے پورا یقین ہوگا. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ہماری حسرتیں ہیں وہ ہوتی بھی صرف فانی چیزوں کے لیے، جو آج ہیں کل نہیں رہیں گی، جس کے پاس ہیں اس کے پاس بھی نہیں رہیں گی. اصل جو باقیات ہیں ہماری، ان کے لیے ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ کیوں کم ملی. لیکن ہمیں ساری جو کہہ لیجئے کہ جن چیزوں کی اللہ نے کہا کہ اس کی تو اللہ کی نظر میں کوئی فانی دنیا کی چیزیں، انہی میں ہمارا سارا مقابلہ اور ساری شکوے شکایت اور ساری حسرتیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. پھر ہمیں کیوں اللہ کے پیارے نام جو ہیں ان کا علم ہونا چاہیے. ایک اور کیا وجہ ہے؟ ابھی جو ہم نے سورہ الاعراف کی آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ فدعو بہا، کہ اللہ کو انہی سے پکارو. تو جب ہمیں پتہ ہوگا کہ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ درست موقع پہ مناسب نام کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے. یعنی جیسی میری حاجت ہوگی میں بالکل اللہ کی، جب مجھے پتہ ہوگا اچھا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میں اس تکلیف میں ہوں، تو مجھے کون سے اللہ کے نام سے اللہ کو پکارنا ہے. میں اگر پریشان ہوں تو پھر کس چیز پہ کون سے اللہ کے اسم سے پکارنا ہے. ہم انبیاء کرام کی اگر ہم دعائیں دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، قرآن میں مسلسل آپ دیکھیں کہ جو ہم انبیاء کی وہ دیکھتے ہیں کیسے وہ اللہ کا قرب ان کو حاصل تھا. ہم حضرت ابو بکر کی مثال دیکھتے ہیں. واقعی کبھی آپ لوگوں کا دورہ قرآن مکمل ہوا یا سورہ کروائیں کچھ آپ لوگوں نے مکمل نا؟ سورہ نور میں آپ لوگوں نے واقعہ پڑھا ہوگا، واقعہ افق کہ کیا مطلب کتنی تکلیف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا. حضرت ابو بکر کی بیٹی کے اوپر کس طرح کے لوگ الزام لگا رہے تھے، اور حضرت ابو بکر نے اپنے کزن جو مصطح بن اساسہ کہ جن کی وہ مدد کرتے تھے، وہ بھی اسی پروپیگنڈے میں جو ہے وہ شامل ہو گئے منافقین کے. اور آپ نے صرف دل میں اس چیز کو سوچا کہ میں جو مصطح کی مدد کرتا ہوں میں اب آئندہ نہیں کروں گا. اس نے مطلب آپ تکلیف سوچیں اس چیز کا کیا پیک ہوگی. وہ اس وقت جو معاشرے میں چاہے میں گویاں ہو رہی تھیں، اگر ہم اس چیز کو محسوس کریں تو، اور آپ نے حضرت ابوبکر صرف دل میں یہ سوچتے ہیں، اور فوراً اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ابوبکر کو کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی غلطیوں کو معاف کیا جائے. تو جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کی قربت حاصل کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اللہ کی تمام جو صفات، اللہ کی پسند، وہ ہمارے رویوں میں آئیں گی، ہمارے اعمال میں آئیں گی. اچھا اعمال میں تو وہ پھر بھی بہتر آ جاتی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ہماری ذات سے ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے رویے نہیں. ہمیں بعض دفعہ کسی کی کوئی بات اتنی بری لگ جاتی ہے کہ ہمیں درگزر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سال گزر جاتے ہیں، لیکن جب میں ان کی شکل دیکھتی ہوں تو مجھے وہی بات یاد آ جاتی. یعنی اکثر یہ بات سننے کے ہوتے ہیں میں کیا کروں، کہ بس وہی ہوتا ہے. یعنی یہ میں وہ جملے بتا رہی ہوں، میں اپنے ساتھ کس وقت بات نہیں کر رہی، ایک ان جنرل ہم اپنے رویے کے بارے میں جو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ کیا ہوتا ہے. اور ہم حضرت ابوبکر کا دیکھیں، فوراً انہوں نے کیا کیا، بلکہ یہ سوچے کہ میں جتنی ان کی مدد کرتا تھا اس سے اب بڑھ کے کروں گا. پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ جو ہے فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، ہے نا، اور فرعون کے دربار میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نرمی سے بات کرنی. کیسا بادشاہ تھا وہ، کیسا اس کو کیسے یعنی ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ تھا، وہ کس قسم کا اس کا معاملہ تھا فرعون کا. پھر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دیکھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں؟ فاغفر لی اے میرے رب. اور اس کے بعد وہ یہ دعا کرتے ہیں اے میرے رب کہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. یہ میں اس تک صرف میرے پاس آیت کیونکہ لکھی بھی نہیں ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں
کہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مجھے ایسی حکومت عطا کر جس کے بعد قیامت تک ویسی حکومت اور کسی کو نہ ملے. اللہ کے نبی تھے نا, لیکن دیکھیں انہوں نے مانگی اللہ سے دعا, وہ جانتے تھے کہ اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے. کیا دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایسا حکومت عطا کر کہ پھر میرے بعد ویسی حکومت اور کسی کو قیامت تک نہیں ملے. اور انہوں نے کون سی اللہ کی صفت مانگی, کہ کون سی صفت کے ساتھ اللہ کو پکارا, انکا انت الوہاب, ٹھیک ہے نا. اور الوہاب, وہاب کے کیا معنی ہے, بھر بھر کے دینے والا. جو ان امیجنیبل چیزیں ہوتی نا, جو امیجن بھی نہیں کر سکتا انسان, جن کو سوچ بھی نہیں سکتا, ان کو عطا کرنے والا کون ہے, الوہاب ہمارا رب ہے. تو انہوں نے کون سی صفت کو پکارا, اللہ تعالیٰ تو. اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی کیسے دعا کی پوری کی, نبوت دی, اقتدار دیا, حکومت دی. اس کے بعد کیا, انسانوں پہ حکومت, جنات پہ حکومت, ہواؤں پہ حکومت, چرند کی بولیاں, پرند کی بولیاں, چونٹی بول رہی, ہر چیز ان کی جو ہے نا حکومت میں تھی. اور ویسی حکومت تو اب قیامت تک اور کسی کی نہیں ہونے والی. تو جو ہم, اصل بات یہ ہم اللہ سے جڑنے والے بن جائیں, اللہ سے باتیں کرنے والے بن جائیں. اور وہ ہم کب کریں گے, جب ہمیں یقین ہوگا ہم کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں, کہیں پہ بھی آ رہے ہیں. اب اس وقت کمرے میں آپ لوگ جتنے افراد ہیں جو ادھر ہیں, میں نہیں جانتی, نادیہ نہیں جانتی, اس نے آپ کو جسٹ ایک انویٹیشن دیا کہ اللہ کی بات, اللہ کا ذکر ہوگا. کسی نے اپنے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ چینج کروائی ہوگی, کسی نے جلدی جلدی سحری تیار کی ہوگی, کسی نے بچوں کو سلایا ہوگا, جلدی جلدی سب کام کر کے کیوں آئے, اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ ہی اس کا قدردان ہے. جیسی کوشش ہوگی نا اللہ اسی حساب سے دے گا. اسی لیے قیامت میں نیکیوں کا جو ہے وہ گنتی نہیں ہوگی, ان کا وزن ہوگا, کیونکہ ہر کسی کی الگ وہ ہے میدان, کس میدان میں وہ لڑائی لڑکی جو ہے نا اور وہ آیا ہے یہاں تک. تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے جو ہے, بہت سی ہمیں ایسی مثالیں, لیکن اس وقت کیونکہ وقت کم ہے تو ہم ان مثالوں کی طرف نہیں جائیں گے. کہ میری کوشش اللہ دیکھتا ہے. آخرت, اصل جو فرق ہے دنیا اور آخرت کے ٹیسٹ میں, دنیا ہر چیز میں اینڈ رزلٹ مانگتی ہے. اچھا تم نے کوشش, اچھا گھر بنا لیا کہ نہیں بنایا تو فائدہ ہی کیا. اچھا جی بچوں نے وہ اچھے گریڈس آئے کہ نہیں اچھے گریڈس تو نہیں آئے تو پھر فائدہ ہی کیا. ہر چیز میں اینڈ رزلٹ. لیکن اللہ کیا دیکھتا ہے, اپنے بندے کی کوشش دیکھتا ہے. میرے بندے تمہیں جتنا میں نے دیا تھا, جس حد تک تم کر سکتے تھے اتنی کوشش کی, بس اللہ ہماری کوششوں کو دیکھے گا اور اسی حساب سے ہمارا معاملہ کرے گا انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے پھر یہ بات اسماء الحسنہ, اسماء تو اللہ کے نام ہو گئے, الحسنہ کے بھی معنی اگر آپ سمجھ لیجئے کہ حسین بھی جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے اور احسن بھی مبالغے کا صیغہ ہے. لیکن حسنہ جو ہے نا وہ سپرلیٹو ڈگری جس کو ہم کہتے ہیں, کہ ایسا حسن کی وہ والی حد جس کے بعد کوئی حد نہ ہو. یعنی بالکل جو کہہ لیں اس کی جو ایک ہائٹ ہوتی ہے, سپرلیٹو ڈگری یعنی جو کہلائے گی, وہ جو ہے وہ حسنہ کی جو ہے وہ ہوگی. اچھا بھائی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی ابھی کہ اللہ کے 99 نام جو شمار کر لے گا, اور اس کا ہم نے معنی بھی سمجھا تھا کہ معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم روز پڑھیں, ہم ان کو سمجھنے والے ہوں. ہم چاہے ایک ہفتے تک لگا کے اللہ کی ایک نام کو اور اللہ کی صفت کو سمجھیں, لیکن پھر ہم یہ دیکھیں قرآن میں وہ کہاں کہاں استعمال ہوئی, اللہ اس صفت کے ساتھ میرے ساتھ کس طرح سے جڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کو مشکل تو نہیں لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور کہوں, حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 ناموں کا ذکر کیا, لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں؟ نہیں. بہت ایک کہہ لیجیے سلائٹلی شارٹر ایک چھوٹا گروپ ہے ان کا, علماء کا اسمال گروپ, جو کہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 کا ذکر کیا تو ہم اس کو ایز اٹ از لیں گے, یعنی پھر ہم نہ اس میں بڑھائیں گے نہ کم کریں گے, ہم اس کو 99 کا ہی نمبر رکھیں گے. لیکن جو لارجر گروپ ہے ان کا اسکالرس کا, وہ کس چیز کو, وہ ایویڈنس کے ساتھ اس چیز کو پروف کرتے ہیں کہ اللہ کے تو بے شمار نام ہیں, اتنے نام ہیں کہ جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد کیا بات آ گئی کہ مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل دعا ہے, یہ
میں نادیہ میں آپ کو اس کا انشاءاللہ وہ بھیج دوں گی اسکرین شاٹ، اور آپ اپنی کلاس گروپ پہ جو ہے نا اس کو شیئر کر دیجیے گا. یہ ایک طویل دعا ہے اور اس کا میں ترجمہ بھی اس وقت پورا نہیں پڑھ رہی، میں آپ کو وہاں سے بلکہ ترجمہ چلے میں آپ کو اس کا پورا سنا دیتی ہوں. یہ کیا دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اے میرے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ پر جاری و ساری ہے، میرے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے. اب آپ سنیں آگے. میں تجھ سے تیرے سب اسماء الحسنہ کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے یا کسی کتاب میں نازل کیے یا کسی مخلوق کو سکھائے یا اپنے پاس ہی رکھنے کو پسند کیے. تو قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور اور اسے میرے غم کا مداوا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہو سکتا ہے کتنے ہی اللہ کے اسم ہوں جو چونٹیوں کو تو پتہ ہو، پہاڑوں کو تو پتہ ہو، درختوں کو تو پتہ ہو، لیکن مجھے اور آپ کو نہیں پتہ، ہے نا؟ کیونکہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہر کائنات کی چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے نا. ہر چیز، سورج نکلتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، چاند، ہر چیز. کیسے ابھی ہم سورہ رحمان کو اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس دنیا کو جو ہے وہ توازن کے ساتھ پیدا کیا. دیکھیں وہاں انصاف کی بات نہیں ہو رہی ہے، توازن کی ہو رہی ہے. کیونکہ انصاف کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے 2 بچے ہیں، ایک 6 سال کا ہے اور ایک 15 سال کا ہے، اور اس کے پاس 2 روٹیاں ہیں، تو انصاف کیا کہے گا؟ 1 روٹی 15 سال والے کو دے دو، 1 روٹی 6 سال والے کو دے دو. توازن کیا کہے گا؟ نہیں، جو بڑا ہے اس کو زیادہ دیا جائے. اور جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کائنات کو توازن کے ساتھ پیدا کیا. تو اللہ کی تو حکمت ہے، اللہ کی تو بڑائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو کون کون سے نام سکھائے. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے ان سارے ناموں سے جو ہے وسیلہ بنا کے سوال کرتا ہوں کہ اس قرآن کو میرے غم کا جو ہے نا وہ مداوا بنا دے. کون شخص ہوگا جس کی زندگی ہمیشہ بالکل ایک جیسی زبردست سپر ہٹ اور فٹ چلتی رہتی ہوگی؟ آپ کے خیال میں آپ نے آج تک کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا. بظاہر کوئی شخص آپ کو کتنا ہی سیٹل لگ رہا ہو، ہر شخص کے اپنے چیلنجز ہیں، ہر شخص کی اپنی مشکلات ہیں، ہر شخص کی پریشانیاں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. اور واحد وہ چیز جو ہمیں اس مشکلات میں کھڑا رکھتی ہے، اس اندھیرے میں، اس تاریکیوں میں، میرے ارد گرد تاریکی ہے، کہ میرا رب مجھے اس سے نکال دے گا. وہ کیا چیز ہے؟ قرآن. قرآن کو پکڑ کے رکھیں. یہ وہ رسی ہے نا کہ جس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہوگا اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، یہ مجھے ہر کنویں سے، ہر گڑھے سے نکال دے گا. ہمارے سامنے حضرت یوسف کی مثال نہیں ہے؟ کیسی ہے؟ چلیں اب ہم جو ہے ہمارا جو ہے آگے ہم جی جی جنت میں داخل ہو گیا نا، یہ ہے نا اس میں بشارت جو ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا. لیکن اصل چیز یہی ہے نا کہ میں پڑھتی رہوں، کہ مجھے لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنی ہے. اللہ لطیف اگر میں پڑھی، اور میرا یہ معاملہ ہے کہ میں اتنی تند مزاج ہوں، اتنی بد اخلاق ہوں کہ لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو پھر اللہ کا اسم تو نہیں سمجھا نا ہم نے، اللہ کی بات، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان تو نہیں. ہم نے کیا ابھی دیکھا کہ اللہ کے انبیاء، سلف صالحین، جو صحابہ کرام تھے، کتنا عفو درگزر کا ان کا کیا معاملہ تھا نا. اور پھر اس کے بعد قربانی کا، ایثار کا کیا معاملہ تھا. یہ ساری چیزیں ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں بشارت تو یہ صحیح مسلم اور بخاری دونوں کی حدیث ہے، جنت کی ہے. لیکن اس میں اصل چیز یہی ہے کہ صرف ہم صرف ان کو دہرانے، ظاہر دہرائیں گے بھی تو اس کا فضل تو ہمارا برکت ہماری زندگی میں ضرور شامل ہوگا. اچھا اب ہم آتے ہیں جی نہیں، اللہ کے اسماء الحسنہ کے لیے یہ چیز جو ہے نا، یہ ہے جو 99 نام کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے. پھر ایک چیز یہ کہ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر، کیونکہ اب ہم تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ہمارا گزرتا چلا جا رہا ہے. اصل چیز یہ کہ اس وقت میں نے آپ لوگوں کو جو یہ پورا انٹروڈکشن دیا، یہ اس لیے کہ میں آ کے اللطیف کے بارے میں آپ کو بتا کے بھی چلی جاتی کہ اللہ تعالیٰ کیسا اللطیف ہے. لیکن جب تک ہم اس چیز کو اپنے اندر سے، دل سے سمجھیں گے نہیں، اللہ کی ایک ایک صفت کے ساتھ مجھے جڑنا ہے، کس طرح سے وہ اس کی
ذات نے مجھے اپنے حصار میں لیا. کیسا رب ہے, کیسا میرے دل کی ہر چیز کو جاننے والا, میری شہرک سے زیادہ قریب. قرآن میں نا کہ تمہارے دل اور اس سے پہلے, یعنی ابھی تم سوچتے بھی ہو, تمہارے دل میں آنے سے پہلے بھی اللہ جانتا ہے. اس کا علم جو ہے نا وہ اس طرح کا ہے. اچھا, پھر ہم آگے جو بات آ رہی ہے اب اللطیف کے بارے میں ہم شروع کرتے ہیں. اللطیف الخبیر کے بارے میں پہلے بات تھی, لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ وقت مختصر ہے تو ہم تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے نام اللطیف کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اللطیف اگر ہم کہتے ہیں تو اس سے آپ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ 2 لوگ بتائیں بس خالی. نرم, بالکل. اور جی باریک بین, بالکل صحیح. دونوں نام آپ نے بالکل جو اس کے معنی بتائے ہیں وہ بالکل صحیح بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اسم اللطیف. اچھا, اب اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ چاہے ہم یہاں ہزاروں جملے بھی بتا دیں اور کسی بھی زبان میں, انگلش, اردو, کوئی ایک تو یہ کہ ہر زبان عربی کے مقابلے میں عجم ہے, یعنی کہ جو بلاغت عربی میں ہے اور وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے, اس کو ہمیں سمجھانے کے لیے بہت سارے ڈیفینیشنز کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے, اور عربی میں وہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے. اور جو دوسری کیا چیز ہے کہ اب اگر چلیں زیادہ میں آپ کو 15 منٹ اب میرے رہ گئے کیونکہ پروگرام کے 45 منٹس کا تھا, 15 منٹس ہم اللطیف پہ بات بھی کر لیں گے, لیکن کیا ہم اللطیف کو سمجھ جائیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ سورہ لقمان کی آیت 27 ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں, لیکن تمہاری اللہ کی بات اور اللہ کے جو کمالات ہیں وہ ان کو نہیں لکھ سکتا نا, نہیں کفایت کر سکیں گے وہ, اتنے ہی اور لے آؤ پھر بھی نہیں. اچھا, اب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے نا, بہت خوبصورت مثال ہے. کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ کتنے درخت ہوں گے, اگر ہم اپنے گلی محلے کے بھی درخت شمار نہیں کر سکتے, نہ کہ آپ سوچیں پوری دنیا کے درخت, اور ان کو قلم بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ جو مثال دے رہا ہے نا, بلین, ٹریلین, ملینز, پتہ نہیں بھائی کتنے ہوں گے, ہمیں نہیں پتا, صحیح ہے نا. اور کتنا پانی ہے؟ 3 حصہ پانی ہے, 1 حصہ خشکی ہے. کتنے گہرے سمندر ہیں؟ بعض جگہ تو سمندروں کی گہرائی تک بھی انسان نہیں جا سکا. ٹھیک ہے, وہ انک بن جائے. آپ سوچیں کہ میں اگر یہ 6 پین سے نوٹ کر رہی ہوتی ہوں تو میرے کتنے ساری کاپیز بھر جاتی ہیں نا, تو وہ انک بن جائے. کیوں؟ اس میں مثال سے کیا سمجھایا اللہ نے کہ چاہے وہ کتنے ملین ٹریلین بھی ہوں گے درخت اور کتنا بھی پانی ہوگا, ان کی ایک انتہا ہے نا, لیکن اللہ کی شان, اللہ کا علم, اللہ کی عظمت, اللہ کی جو نرمی, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جس طرح اس کی وہ بے انتہا ہے. تو ہم محدود وسائل کے ساتھ کسی لامحدود چیز کا احاطہ تو کر ہی نہیں سکتے, ظاہر بات ہے نا. اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا زمین اور آسمان, تو زمین اور آسمان سے کیا مراد ہے؟ پوری کائنات. اب دیکھیں ہم تو اللہ کی کائنات تک بھی ابھی نہیں پہنچ سکے نا. ہم تو ابھی ہر دفعہ پتہ, اچھا ہر روز نئی تھیوریز آ رہی ہوتی ہیں. کبھی آتا ہے کہ یہ سورج گھوم رہا تھا, نہیں جی, پھر چاند گھوم رہا تھا, نہیں کوئی نہیں گھوم رہا تھا, پھر زمین گردش کر. سائنس کی چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دیا ہے علم, قرآن میں جو بتا دیا, یہ آج دنیا میں آپ جتنے علم دیکھ رہے ہیں, یہ علم کا منبع کیا ہے, سورس کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے پہلے ہی بتا دی ہیں ساری چیزیں. تبھی کوئی سائنٹیفک, قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, ریفرنس کے طور پہ سائنس یوز ہوئی ہے. آپ ایمبرولوجی کے ٹاپ دیکھیں گے, بچے کی پیدائش کا, آج ڈاکٹرز کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح, اسی طرح. تو لیکن جہاں قرآن نے سائنس کو ٹچ کیا ایز اے ریفرنس, کبھی وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہی منبع ہے, یہی سورس ہے, اور یہ اللہ کا علم ہے. اور اللہ کا علم کیسے؟ اللہ العلیم ہے. چیزیں ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی, ہم تو کچھ نہیں ہیں. اگر ہم اپنی ذات کو جب سوچتے ہیں نا, اور ہم اللہ کی کائنات پہ غور, اس لیے تو اللہ نے کہا غور و فکر کرو. ہر شخص جو غور و فکر کرنے والا دل ہوگا وہی تو پھر جو ہے ہدایت پائے گا. جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے, لیکن ہم پھر بھی اتنے بہادر بنتے ہیں کہ ہم اللہ کی آیات کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. سوچنے کا مقام ہے, اور اس کی آپ دیکھیں کیسا غفور الرحیم ہے, پھر بھی ہمیں فوراً نہیں پکڑتا نا. صحیح بات ہے. اچھا, اللطیف پہ ہم بات کرتے ہیں اب شروع. اللطیف کے جو ہے جو 2 طرح سے معنی چلیں گے. ایک اگر آپ لکھنا چاہیں
بہت نرمی رکھنے والا یعنی نرم، وہ جو بہت لطف و کرم، لطیف کیا بہت ہی جس کا لطف و کرم ہے، بہت شفقت والا، بہت زیادہ مہربان. پھر اس کے بعد لطیف میں اور کیا بات شامل ہے؟ بہت باریک بین، پوشیدہ طریقے سے کام جو ہے نا کام پوشیدہ طریقے سے کام کو کرنے والا، یعنی انہونی کو ہونی کرنے والا، غیر محسوس طریقے سے اپنی مشیت کو پورا کرنے والا، ہمارے محسوسات سے بالا تر، یعنی جس کو ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے، اس سے اوپر جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے. اور پھر اس کے بعد انسانوں کو ہدایت دینے میں انتہائی نرم انداز اختیار کرنے والا، تدبیر سے مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنے والا. یعنی یہ ساری چیز، اور ابھی بھی یہ احاطہ نہیں کر سکتی. کیوں احاطہ نہیں کر سکتی؟ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے ابھی یہ بات سیکھ لی کہ ہم کتنا بھی کر لیں لیکن اللہ کا تو لطف و کرم بے حساب ہے. اچھا، پھر اللطیف کے بارے میں یہ قرآن میں 7 مقامات پہ آیا ہے. 5 مقامات پہ اللطیف الخبیر کے ساتھ ایز اے پیئر آیا ہے، اور 2 مقامات پر اکیلا تنہا اللطیف جو ہے وہ آیا ہے. پھر اس کے بعد کیا بات آتی ہے؟ اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ لام توئے اور فے ہے، لطف سے ہے ظاہر ہے یہ. اب ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں جو تدبیر یہ ہے کہ تدبیر سے مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنے والا، اس کے کیا معنی ہیں؟ جب وہ کسی کو کچھ عطا کرنے کا ارادہ فرما لے تو اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیتا ہے اور وہ چیز آسانی سے اس تک پہنچا دیتا ہے، خواہ اس کا حاصل ہونا کتنا ہی مشکل معلوم ہوتا ہو. اچھا، اب یہ جو 7 مقامات قرآن میں آئے ہیں، یہ کون کون سے مقامات ہیں؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کون کون سی صورتوں میں جو ہے وہ اللطیف آیا ہے. سورہ انعام کی آیت 103، سورہ احزاب آیت 34، سورہ یوسف آیت 100، سورہ ملک آیت 14، سورہ شورا آیت 19، سورہ حج آیت 63 اور سورہ لقمان آیت 16. ٹھیک ہے، یہ 7 مقامات ہیں قرآن میں جہاں اللطیف کا جو اللہ کی صفت ہے وہ بیان ہوئی ہے، اور جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ 5 مقامات پہ الخبیر کے ساتھ یہ پیر جوڑے کی شکل میں جو ہے وہ آیا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہمیں بات پتہ چلتی ہے؟ اب یہاں پہ نا ہم صرف اب کیوں وہی بات ہے کہ جس طرح سے وقت بھی محدود ہوتا ہے، اور یہاں پہ تو آج ہم جب اس گھر میں اپنے واپس لوٹیں گے تو سمجھ لیں آج آپ لوگ نا اس باغ کی طرف آپ کی ایک کھڑکی کھل گئی ہے. کون سے باغ کی طرف؟ جہاں بہت سارے رنگ برنگے خوبصورت پھول ہیں، پھل ہیں. اب آپ لوگوں نے خود جانا ہے اس باغ کے مشاہدے کے لیے، اللہ کی صفات کو جاننا ہے، کیونکہ یہ کون سا علم ہے؟ بلند ترین علم، اور اللہ کے قرب کا. دیکھیں، مجھے تھامنے والی جو ذات ہے، اگر میں اسی کے بارے میں نہیں جانوں گی تو میں کیسے اس دنیا میں زندگی گزار سکتی ہوں؟ مجھے ہر قدم پہ اللہ کی ضرورت ہے، تو جب تک میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کروں گی میں اس دنیا میں کیسے چل سکتی ہوں؟ پھر جو آج کل کے فتنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل جو چیز ہے کہ آج سے ہم یہ تہیا کریں گے کہ اب ہم خود اس کو سیکھیں گے. اب ہم کیا ایک چیز سیکھ رہے ہیں، جو آیات میں نے آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ میں آپ یہ لو بیٹا، اور لے لو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جناب، تو جو ہے نا، اچھا اب جو ہم کچھ آیتیں لیتے ہیں، صرف یہ آپ میں لے لیتی ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت کا ترجمہ رکھتی ہوں، آیت 100، جس میں اللہ کا، میں اس وقت تلاوت وہ نہیں پڑھ رہی، عربی نہیں پڑھ رہی، صرف ترجمہ رکھ رہی ہوں. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب بہترین تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم و حکیم ہے. یہاں پہ اللطیف جو ہے وہ تنہا آیا ہے اس آیت میں. جب آپ پڑھیں گے نا سورہ یوسف کی آیت، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں کیا آ رہا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب بہترین تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. اب اگر ہم سورہ یوسف پڑھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق مطالعہ کریں، یعنی اس پہ غور و فکر کریں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے ابھی اللطیف کے بارے میں کیا کیا بات پڑھی تھی، کہ اپنی تدبیروں انہونی کو ہونی کرنے والا، غیر محسوس طریقے سے. غیر محسوس طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی اللہ اپنی مشیت کو جب پورا کرتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کیسے 10 منٹ کے اندر اندر آسمان غیر محسوس طریقے سے اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے نا. کبھی کیا ہمیں بہت فیل ہو رہا ہے، اچھا اب سورج اتنا نیچے چلا گیا، اب اتنا نیچے چلا گیا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. غیر محسوس انداز میں اللہ کی مشیت پوری ہوتی ہے. یہ ہے اللطیف. ٹھیک ہے، کبھی سورج کو طلوع ہوتے دیکھیں، اسی طرح 10 منٹ میں کیسے سورج روشن، آسمان پورا روشن ہو جاتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کیسے بچہ غیر محسوس طریقے سے تھوڑا بڑا ہوگا،
پھر لڑکپن میں آئے گا، جوانی میں آئے گا اور بڑھاپے کی طرف آئے گا. اور اس کے بعد کیا کہ کس طرح سے اس کی غیر محسوس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا، ہمارے اندر چیزیں آتی جائیں گی. 5 منٹس ہیں، میں یہاں کرتی رہے. یہ ذرا سا ساؤنڈ لگ رہا ہے تھوڑا سا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جناب، اس کے بعد جو بات آ رہی ہے کہ کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ اللہ کی کیا، جو اللہ کی مشیت تھی، ٹھیک ہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللطیف نے کنویں سے نکالا، عزیز مصر کے گھر پہنچایا، عزیز مصر کی بیوی نے جیل میں ڈلوا دیا، جیل میں کتنا عرصہ رہے، اللہ اللطیف نے پھر دوبارہ نکالا اور تخت مصر پہ بٹھایا اور اپنے والد اور اپنے بھائی سے بھی ملوا دیا. یہ ہے اللہ اللطیف. یعنی جب اللہ اپنی مشیت کو پورا کرنے، جب اللہ چاہتا ہے اس کی مشیت پوری ہو کے رہتی ہے. اور اگر کسی وقت ہماری کوئی چیز ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی تو ہماری سمجھ کی غلطی ہے. اللہ کے پاس اس کی پلاننگ پوری ہے، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. پھر یہ کہ وہ باریک بین ہے، ٹھیک ہے نا، بہت باریکی سے دیکھنے والا. وہ کس طرح سے باریکی سے دیکھنے والا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میری اچھا جی وہ میرے صرف کام دیکھے، وہ ایسا رب ہے جو میرے ارادوں کو، میری نیتوں کو بھی جاننے والا ہے. اور پھر وہ کس چیز کا شمار کرنے والا ہے، وہ اس طرح سے شمار کرنے والا ہے کہ جب بھی میں کوئی عمل کروں گی، نہ صرف یہ کہ وہ میرے عمل کو میری زندگی تک شمار کرے گا، بلکہ جب تک میں دنیا سے چلی بھی جاؤں اور جب تک یہ دنیا ہے، اس کے جو بھی امپریشنز میں اس کام کے چھوڑ کے گئی ہوں. اللہ کہتے ہیں نا صدقہ جاریہ، صرف اللہ ہی کی تو ذات ہے جو ایسا زبردست کمال کا علم رکھتا ہے، ایسا زبردست باریک بین ہے. پھر مجھے دیکھ کے جس شخص نے وہ نیک عمل شروع کیا ہوگا، وہ شخص کا بھی عمل میرے کھاتے میں جائے گا. کوئی ہے ایسا باریک بین جو ان ساری چیزوں کا احاطہ کر سکے؟ نہیں. بے شک یہ صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اللطیف کی دکھائی دیتے ہیں؟ ہمارے حساب سے جو ہے، اگر ہم جو بدر کی فتح تھی وہ کیسی فتح تھی؟ کیا سمجھ میں آنے والی چیز ہے؟ انہونی کو ہونی کرنے والی چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہجرت کا واقعہ آپ دیکھیں، دشمنوں سے ایسے زبردست سردار تھے، ان کے بیچ سے اتنے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے نا. کیا اللہ اللطیف نہیں تھا ساتھ ان کے؟ اس کے بغیر یہ ممکن ہو سکتا تھا؟ جی وہ معاہدہ جو ہوا، کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا؟ تو اگر ہم اپنے انبیاء، ہم انبیاء کی تو زندگی کو دیکھیں، لیکن ہم اپنی زندگی پہ بھی غور و فکر کرنے والے ہوں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت نہیں سمجھ لگتی، لیکن اللہ میرے بہت قریب ہے، بہت قریب. کچھ بھی اگر مجھے جو بات کرنی ہے، جانماز بچھائیں اللہ سے کریں. اللہ تعالیٰ مجھے تیرا وہ بندہ بہت پریشان کرتا ہے، شکایتیں کرنی ہے، برائیاں کرنی ہے، شکوے کرنے ہیں، مانگنا ہے اللہ سے. دنیا سے نہ کریں، وہ صرف گناہوں کو بڑھانے کی چیز ہے. اللہ کے ساتھ اپنے بانڈ کو، اپنی تعلق کو مضبوط کریں. جی بالکل بالکل. تو پھر جو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا وہ ہے. پھر اس کے بعد ہم جو سورہ اس کی پڑھتے ہیں، جو ترجمہ میں نے کہاں رکھ دیا جو ساری صورتوں کا، 1 منٹ، سورہ اس کی میں پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں. جی سورہ انعام کی آیت میں بھی اللطیف جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کا کیا ترجمہ ہے؟ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، بے شک وہ اللطیف الخبیر ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. دنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اس وقت میں ظاہر بات ہے ایگزیکٹ حدیث آپ کو نہیں بتا رہی، کہ کوئی شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، پوشیدہ ہے. لیکن وہ غیر محسوس طریقے سے جب میں سو بھی جاتی ہوں تو میرے جسم کا جو نظام چل رہا ہے اللطیف کی بدولت، غیر محسوس طریقے سے میں، جیسے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں نا. اگر ہم کہتے ہیں الرزاق، تو جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں اس صفت کا خیال آتا ہے، لیکن اللطیف الخبیر ایسی صفت ہے کہ جو ہر وقت 24/7 میرے ساتھ ہے. کبھی بھی میرے رب کی اس صفت سے میں جو ہے نا اس کے حصار سے باہر نہیں نکلتی، کیونکہ وہ مسلسل میری چیز میں. تو نگاہیں اس کو نہیں پاتی، وہ نگاہوں کو پا لیتے. کس طرح سے؟ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص داخل ہوا
لوگ اس کو اتنا پسند نہیں کر رہے ہوتے. اب جو دو بیسٹ فرینڈز ہوتی ہیں یا تو انہوں نے آنکھوں کا اشارہ کر دیا یا کونی مان دی, اب اس شخص کو تو نہیں پتہ چلے نا کس طرح سے اس کا ویلکم کیا کچھ لوگوں نے, لیکن کس نے نگاہوں کو پا لیا؟ اللہ نے پا لیا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نگاہوں کو پا لیتے ہیں. پھر کچھ لوگ جب محفل میں ہوتے ہیں بہت اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن کیا وہ اکیلے کمرے میں جب موبائلز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اسی طرح سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو اپنی نگاہوں سے اس کو نہیں پا سکتے, لیکن وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے. کہاں کہاں کس کس جگہ تمہاری نگاہیں جا رہی ہیں, یہ ہم چھوٹے چھوٹے بس ٹپس لے رہے ہیں. پھر سورہ لقمان کی جو آیت ہے اس میں کیا ہے کہ وہ جو لقمان, حکیم لقمان ہیں جو کہ بہت نیک انسان تھے, اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, ہے نا, اللطیف کے اس سے کہ جو اگر 5 منٹ اوپر ہو جائیں کوئی مسئلہ تو نہیں. اچھا ٹھیک ہے, 45 منٹس کیونکہ ہو گئے تو جو ہے نا. اچھا تو کیا نصیحت کی انہوں نے کہ اے میرے بیٹے. اب اس سے ہمیں ایک چیز اور ملتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللطیف الخبیر کے ساتھ جوڑیں, ہے نا, ان کی کیریکٹر بنانے کے لیے, کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ اتنے نیک انسان تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی اسی صفت کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہے, ٹھیک ہے نا. چاہے کہاں ہو, آسمانوں میں ہو, چاہے سمندروں کی تہوں میں ہو, چاہے چٹان کے درمیان ہو, رائی کے دانے کے برابر. جب بھی کھانا پکایا کریں نا, رائی کے دانے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے ضرور دیکھا کریں. یہ اس چیز کا احساس دلاتا ہے. اس کا کوئی وزن محسوس ہوتا ہے؟ کوئی نہیں, ہے نا. اور وہ کیا ہے کہ اللہ اس کو لے آئے گا. اب اس میں کتنے سارے میسج ہیں میرے لیے. چاہے کوئی بھی میں نے برائی کی ہوگی وہ بھی رائی کے دانے کے برابر آخرت میں میں اپنے نام اعمال میں دیکھ لوں گی, اللہ تعالیٰ میرے سامنے لے آئے گا. اور چاہے میں نے بالکل مخفی کسی کے ساتھ نیکی کی ہوگی. اب ہم نے اللطیف ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک معنی ہم نے کیا پڑھا, پوشیدہ رہ کے جو ہے اپنے بندوں کے جو غیر محسوس طریقے سے اپنے بندوں کے جو ذات کام جو ہے وہ کرے. تو ہم اگر اس لطیف سے سیکھنے ہیں تو ہم بھی ایسے لوگ بنے, پوشیدہ طریقے سے لوگوں کے غموں کا مداوع کرنے والے بنے. یہ نہیں کہ اگر چھوٹا سا بھی کسی کا فیور کر دیا تو 4 لوگوں کو جب تک فون کر کے یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ بتا نہیں دیا کہ میں نے یہ نیکی کمائی, اور جب تک اس کو ضائع نہیں کر دیا. کیونکہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہم نیکیاں تو پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں لیکن ہم ان کی حفاظت نہیں کر پاتے. بہت جلدی ہم ان میں سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں وہ تھیلا ہے ہمارا خالی ہو جاتا ہے. ہم اس کی حفاظت نہیں کر پاتے. ہم چھوٹا سا بھی عمل کریں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جو ہے نا ہم وہ بنے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں, چاہے کتنی تاریکی میں ہو, چاہے کتنے آسمانوں میں, چاہے زمین میں. تو یہ چیز ہمیں یہاں سے جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا حساب رکھ رہا ہے. میں بھول جاؤں گی لیکن اللہ کے پاس جب میں پہنچوں گی, اللہ کے پاس میں اس کو جو ہے وہ پاؤں گی. پھر اس کے بعد سورہ حج کی بھی جو آیت ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کیسے آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے اور کیسے زمین سرسبز ہو جاتی ہے, مردہ زمین. تو اس میں بھی کہ وہ اللطیف الخبیر ہے. اس پہ بھی ہم اگر غور کریں کیسے ایک دانہ جب کسان بوتا ہے اس کو کتنا سورج چاہیے, کتنا پانی چاہیے, کتنی ہوا چاہیے, کتنے عرصے میں وہ نکلے گا, کب وہ پھل دے گا اور وہ پھل ہم تک پہنچے گا. کبھی ہم نے غور کیا ہے, کبھی اللہ کا شکر اس حساب سے ادا کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں نا غزہ میں کس طرح سے بچے تکلیف میں, کس طرح سے پریشان ہیں, کس طرح سے وہاں پہ لوگ ایک ایک پانی کی بوند کے لیے. کبھی بھی ہمارے بچے اگر پانی کا نلکا کھول کے برش کر رہے ہیں ہمیشہ ان کو بتائیں کہ بیٹا پانی بہت بڑی نعمت ہے, رزق کا دانہ ضائع نہیں کرو. آج دنیا کس جگہ پہ, اس ٹاپک کو تو ہم شروع ہی نہیں کرتے ورنہ وہ ایک بہت تکلیف دے جو ہے نا وہ ٹاپک ہے پورا. تو اصل کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل کامل, ایکوریٹ, پریسائز, مکمل, جس کو جتنا چاہیے نا اس کو کیلکولیٹڈ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیز پہنچا رہا ہے. تو اصل جو چیز ہے کہ یہ ہمیں جو چیز سمجھنی ہے اللطیف سے وہ ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ. اور پھر اس کے بعد جو ہم ایک اور سورہ کا اگر ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ سورہ ملک میں یہ آیا ہے, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا, وہ باریک بین اور باخبر ہے. سورہ ملک کی آیت نا, الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہیں جانے گا؟ آج ہمیں کیا کرنا ہے, پردہ نہیں کرنا. آج ہمیں کیا کرنا ہے, ٹرانسجینڈر آپ دیکھ لیں, لڑکے کو لڑکی بننا ہے, لڑکی کو لڑکا بننا ہے, پھر اس کے بعد شوہر کو قوام نہیں بنانا. سارے پرابلمز ہمارے ساتھ آ چکے ہیں اور اللہ کیا کہتے ہیں
کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اس کو نہیں پتا کہ تم کیا تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا تمہارے لیے نقصان دہ؟ اور پھر اللطیف میں کیا چیز شامل ہے کہ ہر وہ چیز جو میرے لیے نقصان دہ تھی اللہ نے مجھے اس سے دور کر دیا. اللہ جانتا ہے، اللہ العلیم بھی ہے اور اللطیف بھی ہے. تو یہ ساری آیات میں نے آپ کو ساری 7 آیات بتا دی ہیں. آپ لوگ خود جائیں اس کی تفسیر دیکھیں. اور اصل جو چیز ہے کہ ہم جب سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے غیر محسوس طریقے سے میرے کام کر رہا ہے، اپنے وقت پہ وہ چیز مجھے مل جائے گی. اصل چیز یہ کہ جب تک وہ چیز مجھ تک نہ پہنچے میں صبر کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والی ہوں اور اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوں. اور میں اپنی ساری التجائیں، سرگوشیاں، اپنی ساری جو پکار اور دعائیں وہ اللہ کے سامنے بیان کرنے والی ہوں، اللہ سے جڑنے والی ہوں. جب اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی اندھیری رات میں، بالکل اندھیری رات سے سورج کو نکلنے پہ قادر ہے، جب اتنی سخت زمین سے کتنا کمزور پودا نکالنے پہ قادر ہے، کیا مجھے اور آپ کو اس مشکل حالات سے نہیں نکالے گا؟ نکال دے گا. اصل بات یہ میں مانگنے والی بنوں، میں اس سے جڑنے والی بنوں، میں اس کا ہاتھ تھامنے والی بنوں، پھر ہم ضرور جو ہے نا وہ ہماری وہ مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. اور پھر ہمارے لیے جو ایک اس سے آج کے لیے ٹپ کہ جب ہم اللطیف کو سمجھتے ہیں ہم اپنے رویوں میں نرمی لے کے آئیں، لوگوں کو معاف، درگزر، لوگوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کے راز پوشیدہ رکھنے والے لوگ. اگر کسی نے کوئی اپنی تکلیف بتائی ہے اس کو ہر ایک کے ساتھ بیان نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزوں کو سیکھنے والے ہوں. اور بس اس کے بعد جو ہے یہیں پہ ہم اپنی آج کی بات اس کو مکمل کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسماء و صفات کا علم سیکھنے کا اور اس کے فضائل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا، امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا کرے. اور اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ پیاری بہنوں آپ سب لوگ یہاں پہ جو ہے وہ الحمدللہ اپنے گھروں سے آئے شب بیداری کے لیے. تھوڑی سی پہلے ہم ایک بات رکھتے ہیں. آج جو یہ دوسرا پروگرام ہے وہ اسماء الحسنیٰ کے بارے میں ہے، اللہ کے پیارے نام اور اللہ کی صفات کے بارے میں. آپ لوگ ریگولرلی ویسے قرآن کلاس وغیرہ میں آتے ہیں؟ الحمدللہ یہاں پہ جو ہے ان کی ہوتی ہے کلاس، ناہید باجی کی ہوتی ہے. اچھا الحمدللہ صحیح ہے. تو جو ہے لیکن کیا وجہ ہے مجھے کسی کے ہاتھ میں بھی نوٹ بک اور پینسل نہیں دکھ رہی؟ آپ لوگ نوٹس نہیں لیتے بالکل بھی کلاسز کے؟ کیونکہ جو ہے علم تو ہم دیکھیں نا کتنا حاصل کرتے ہیں لیکن ہم اس علم کو محفوظ نہیں رکھ پاتے نا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا بنایا ہے؟ جلد بھول جانے والا. ہمیں اس وقت جب ہم سن رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے بس اب ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی یہ بات، لیکن انسان کو ذکر کی یا دہانیوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہی نہیں جانے کا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ تو ہمیں بار بار ان چیزوں کی، تو ہمیشہ کوئی بھی ہم ٹاپک سنیں ہمارے پاس کاپی مینٹین ہونی چاہیے کہ ہم ضرور اس کے تھوڑے سے اہم نکات، نوٹس جو ہے نا وہ بنائیں. قرآن کلاس میں بھی ایون جس طرح ناہید بہن کی ہوتی ہے تو ہم حاشیہ پہ لکھیں یا کچھ. پھر کیا ہوگا جب بھی ہم تلاوت کر رہے ہوں گے، ترجمہ دیکھیں گے تو ہمیں ایک دم یاد آ جائے گا اچھا اس چیز کا یہ ریفرنس جو ہے وہ بتایا گیا تھا. تھوڑا سا اور ایک بات یہ کہ لاسٹ ایئر جتنا مجھے یاد ہے کہ ہم نے اللہ کے جو اسماء الحسنیٰ کا سیریز جو چل رہی تھی اس میں الجبار اللہ کی جو نام ہے وہ رکھا تھا، ٹھیک ہے نا، جو جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. تو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ اس ایک سال میں اس کے بعد آپ نے اللہ کے کتنے اسماء الحسنیٰ پہ جو ہے اسماء الحسنیٰ پہ جو ہے تدبر کیا؟ کسی الجبار کے علاوہ کسی صفت پہ غور کیا، کسی نام پہ غور کیا، اس کی وہ ہماری زندگیوں میں کس طرح سے شامل ہے اس کا. اگر آپ لوگ آگے آنا چاہیں، ایک یہ صوفہ بھی خالی ہے اور اپنی کرسیوں کو بھی ادھر آگے کر سکتے ہیں اگر جس طرح سے قریب آنا چاہیں تو ویسے یہ جگہ بھی خالی پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی ایک فرد آ سکتا ہے انشاءاللہ. تو جو ہے نا کسی اور اللہ کی صفت پہ غور کیا؟ اچھا چلیں تو پھر ہم یہ بات رکھتے ہیں پہلے. آج جس طرح اپنے اللطیف کے بارے میں ہم پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم پورا یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو اپنی صفات، اللہ کے جو پیارے نام قرآن میں ہیں
اس کو جاننا، ان کو پہچاننا، ان کو سمجھنا میری زندگی میں کیوں اتنا اہم ہے. سب سے پہلے ہم اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے؟ جس طرح آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے کوئی بات کہہ رہی ہیں. اچھا، دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گی کہ ہر 2-3 آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اپنا اسم، کوئی نہ کوئی صفت جو ہے وہ جو ہے قرآن میں ہمیں ملتی ہے. ہم تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لفظی ترجمہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی قرأت بہتر بنا رہے، بہت اچھی بات ہے. قرآن کے ساتھ ہم جو بھی تعلق بنائیں گے وہ ہماری فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ میرے ناموں، اللہ نے کہا کہ سارے جو بہت خوبصورت نام وہ تمہارے رب کے ہیں، انہی سے اس کو جو ہے وہ پکارو. ہم سورہ اعراف کی اگر آیت کا میں ترجمہ اس طرح سے رکھتی ہوں آپ کے سامنے، تو جو ہے اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں سورہ اعراف کی. چلیں اس آیت کے ترجمے سے ہم آج اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. آپ ادھر آ جائیے. سورہ اعراف آیت 180 کا ترجمہ ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے ہیں سب خوبصورت نام، اس لیے اس کو اس کے ناموں سے ہی پکارو. فَادْعُوا بِهَا، یعنی اس کو اس کے ناموں سے ہی پکارو. اس کے بعد ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ابن القیم کا ایک قول میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسماء الحسنہ اور دوسرا اللہ کے احکامات کا علم، یعنی جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. اور اسماء الحسنہ کا علم راس العلم ہے، یعنی علم کا سب سے اونچا اور بلند درجہ، اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی یہی ذریعہ ہے. یعنی یہ علم جو ہے اسماء الحسنہ کا، یہ اللہ کی قربت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. اچھا، اب اگر 2 علم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو ہے 2 علم کی قسمیں ہیں، ایک اللہ کے احکامات اور ایک اللہ کے اسماء الحسنہ، اور بلند ترین درجہ کون سا ہے؟ اللہ کے اسماء. کیوں؟ کیا صرف محض علم حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا ان پہ غور و فکر کرنے کی بات ہو رہی ہے ان کی؟ اور یہ قرب کا ذریعہ کس طرح سے ہوگا؟ ہم یہ دیکھیں، علم تو بہت سے لوگ حاصل کر رہے ہیں، کہاں کون سے انسٹیٹیوٹس ہوں گے، کون سی جگہیں ہوں گی، پی ایچ ڈیز، آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، انجینئرز ملیں گے، سائنٹسٹ ملیں گے. کیا سب اللہ کو پہچان سکے، اس طرح سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکے؟ میرے پاس کتنا ہی علم ہو، اگر وہ علم مجھے اللہ تک نہیں لے جانے والا، اللہ کی پہچان نہیں کرانے والا، تو اللہ کی نظر میں اس علم کی کوئی اہمیت ہے؟ پھر وہ اگر اس دنیا سے اسی طرح رخصت ہو گیا کہ ہم اللہ کو پہچان بھی نہیں سکے، اپنے رب کو، تو پھر ایسے علم کا کیا فائدہ؟ اگر تو مسلمان ہے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور اگر وہ مطلب اسلام کو، اللہ کو ہی نہیں پہچان سکا اور شرک میں مبتلا رہا اپنی زندگی بھر، تو پھر اس کی ڈاکٹر انجینئر کی ڈگری بالکل ایک کوڑا ہے، کرکٹ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اندھے ہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ بہرے ہیں، اور مطلب ان کے قلب ہیں لیکن مردہ ہیں. اللہ کی نظر میں وہ شخص پہ مردہ ہے. تو پھر سب سے اہم بات کہ جس چیز کے لیے اتنا زیادہ اہمیت، جو اتنا مقدس علم ہے، اور وہ اتنا بلند کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک ہم اللہ کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، ہم اس کی احکامات پہ عمل کرنا، اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا ہمارے لیے کس طرح سے جو ہے وہ آسان ہوگا؟ ہم کیسے پھر اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں؟ اچھا، اللہ نے اپنا یہ علم ہم تک کس طرح سے پہنچایا؟ ظاہر ہے کوئی عام بات تو نہیں تھی نا. اللہ نے اپنے ناموں کا علم ہم تک پہنچایا اپنی کتاب اللہ کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے. انبیاء اور رسولوں کے ذریعے جو ہے یہ علم ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقیدے کی، عبادت کی اور یقین کی جو عمارت ہے نا، اس کی بنیاد یہی علم ہوگا. جو علم الیقین ہمیں آئے گا، کس طرح سے آئے گا؟ آپ کہتے ہیں اللہ تو البصیر ہے، اللہ تو السمیع ہے، اللہ تو ہر چیز سن رہا ہے. اب میں زبان سے بول رہی ہوں لیکن میں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل نہیں کر پائی. اگر وہ السمیع ہے تو وہ کیسا السمیع ہے؟ اگر وہ البصیر ہے تو وہ کیسا البصیر ہے؟ کیا اگر وہ اللطیف ہے، الخبیر ہے، العلیم ہے تو کیسا العلیم ہے؟ اس کا علم کہاں سے ہے، کہاں تک ہے، کب سے ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر وہ اللطیف ہے، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، باریک بین ہے، تو کیسا باریک بین ہے؟ جب تک مجھے یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں چاہے خاموش اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں اور میری آنکھوں میں اداس ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، تو وہ رب ہے نا.
کہ چاہے میں زبان سے کچھ بھی نہیں کہوں تب بھی وہ میرے ان آنسوؤں کے بارے میں جانتا ہے کہ میری یہ بندی جو ہے اس کی آنکھوں سے اگر آنسو روا ہوئے ہیں تو یہ خوشی کے ہیں، پریشانی کے ہیں، غم کے ہیں، کس چیز کے یہ آنسو، تو وہ ایسا رب ہے۔ تو اس لیے اللہ کے اسماء الحسنہ کو جاننا، اللہ کی صفات کو جاننا جو ہے وہ ہماری کہہ لیجئے کہ یقین کی بنیاد، اساس جو ہمارے دین کی عمارت جو کھڑی ہوگی اس پہ ایک بہترین مسلمان کے لیے، اس کے لیے بے انتہا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا بات کرتے ہیں، میں یہاں پہ 2 احادیث آپ کے سامنے اس چیز کے لیے شیئر کرتی ہوں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم میں یہاں پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، اور جو کوئی ان کو شمار کر لے گا، یعنی شمار کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی ایک طرح سے ٹھپا لگ گیا اس پہ، یا آپ نے ہم سب